انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ دنیا میں 9% انسان ایک پنجرے میں قید ہے جس پر لکھا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ خدا را اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی طعنہ نہیں ملتا۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کچھ لوگ خیر سے اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ایک سیدھی سادھی بات سے فتنے فساد کے وہ نقطے نکال لیتے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہوگا۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کو جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہیں ہم، رشتوں کو نبھاتے نبھاتے
خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے ہیں درد چھپاتے چھپاتے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کا طلب نہیں رہتی۔ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیف کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ جب اللہ آپ کو زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا وہ لاجواب ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتا رہے، یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے زندگی۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقعات مت رکھو، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زرد میں رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ پیارے دوستوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔ تھینک یو سو مچ۔